وہاں سے نہیں اٹھاتے، باقی جہاں سے مرضی آپ کنکریاں اٹھائیں، 7 کنکریاں اٹھا لیں اور مینا میں پہنچ کر سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ بڑے جمرے کو پہلے کو بھی چھوڑ دینا ہے، دوسرے کو بھی چھوڑ دینا ہے، جو سب سے آخری جمرہ بڑا جمرہ آئے گا اس جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ کر جمرے تک پہنچتے ہوئے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ جب جمرے پر پہنچ گئے اور کنکریاں شروع کرنے لگے ہیں تو اب لبیک اللہم لبیک بند، تلبیہ کیا ہو جائے گا؟ اب اللہ اکبر کہیں اور ایک کنکری پھینکیں، پھر اللہ اکبر کہیں اور دوسری کنکری پھینکیں، اس طرح 7 کنکریاں ایک ایک کنکری کر کے پھینکنی ہے۔ اور اس کو مارنے کا جو مسنون طریقہ ہے بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کا، وہ ہے آپ مینا کو اپنی دائیں سائڈ پہ کر لیں، بیت اللہ کو اپنی بائیں سائڈ پہ کر لیں اور سامنے اس طرف کو جو ہے نا اس جمرے کو سامنے کر لیں، اس طرح مارنی ہے کنکریاں چاروں طرف سے، جدھر سے آپ کا دل کرے اس طرف سے نہیں۔ سنت کیا ہے؟ مینا دائیں طرف ہونا چاہیے آپ کے اور بیت اللہ بائیں طرف ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے نا جمرہ عقبہ، جمرہ اولا کبرا یہ آپ کے سامنے ہو تو اس طرف کھڑے ہو کر آپ نے 7 کنکریاں مارنی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہاڑ تھا، یہ کیا تھا؟ پہاڑ تھا، اور یہ پہاڑ کا آگے والا سرا تھا جہاں کنکریاں مارتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب سعودی حکومت نے جگہ کو کھلا کرنے کے لیے اس پہاڑ کا نام و نشان مٹا دیا، اٹھا دیا، سارا پہاڑ ہی ختم کر دیا، وہ بڑا کھلا میدان بنا دیا، کچھ بھی نہیں رہا، پہاڑ کا نام و نشان بھی نہیں، اب چاروں طرف کھلی جگہ ہو گئی ہے۔ پہلے تک یہ تقریباً یہ 15 سال پہلے تک ایک ہی طرف سے کنکریاں مارنے کی اجازت ہوتی تھی، لیکن جب رش بڑھ گیا اب اس کو بھی چاروں طرف سے کنکریاں مارنے کی گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے۔ اگرچہ چاروں طرف سے گورنمنٹ نے اجازت دی ہے لیکن آپ نے اللہ کے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے ایسے مارنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ مینا میں پہنچ کر 10 تاریخ کا پہلا کام کیا ہو گیا؟ کنکریاں۔ اس کے بعد قربانی کے لیے آپ پیسے جمع کروا دیں گے، کیونکہ آپ خود قربان گاہ جائیں اور قربانی کریں یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ بہت 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 مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ آپ خود قربان گاہ کو ڈھونڈ نہیں سکتے، مارے جائیں گے، تھک جائیں گے، فنا ہو جائیں گے وہاں ڈھونڈتے اور فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس لیے وہاں جانے کی کوشش مت کریں، پیسے جمع کروا دیں۔ یا ایک اور آپشن ہے، مکے میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جاننے والا ہے، دوست ہے، مکے میں رہتا ہے، اس کو پیسے دے دیں کہ ہمارا بکرا خرید کے آپ نے مکے میں کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے، یہ سب سے بہتر ہے، وہاں قربانی ہو جائے گی آپ کی۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا، ادھر جانا ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیسے بینک میں جمع کروا دینے ہیں، وہ آپ کی قربانی کر دیں گے، دوسرا کام قربانی ہو جائے گی۔ پھر آپ نے سر مڈوا دینا ہے اپنا، سر مڈوانے کے بعد آپ کا احرام کھل گیا، آپ کا احرام عورتوں نے اسی طرح اپنے بالوں میں سے ایک میٹی میں سے ایک پور کے برابر لے کر بال کاٹ دینے، ان کا بھی احرام کھل گیا، جو احرام کی پابندیاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی۔ ایک پابندی باقی ہے، زوجین ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے جب تک طواف زیارت نہ کر لیں، باقی ساری پابندیاں ختم۔ اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں جائیں، اپنا غسل کریں اگر موقع ہے تو، اور کپڑے بدلیں، احرام کی چادریں اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں اور فوری طور پر مکے کے لیے طواف زیارت کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہ جو طواف زیارت ہے نا، یہ حج کے کاموں میں سے سب سے مشکل ترین کام ہے، اس سے مشکل کام ہے ہی کوئی نہیں پورے حج میں۔ اس لیے مشکل ہے کہ یہ بہت شدید قسم کی بھیڑ ہوتی ہے، اس وقت شدید بھیڑ، پورا مطاف بھی بھرا ہوا ہوتا ہے لوگوں سے، برآمدے بھی بھرے ہوتے ہیں، چھتیں بھی بھری ہوتی ہیں، شدید رش ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ وہاں بے ہوش ہو کے اس رش کی وجہ سے گر رہے ہوتے ہیں، شدید رش ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس رش میں بندے کے پاؤں بھی زمین سے اڑ جاتے ہیں، اتنا شدید رش ہوتا ہے۔ سب سے مشکل کام یہ طواف کرنا ہے،
اور صفا مروہ کی سعی بھی یہ ضروری ہے، حج کا رکن ہے یہ طواف اور صفا مروہ کی سعی. اور یہ طواف اور صفا مروہ کی سعی 10 تاریخ کو آپ نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنی ہے. سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنی ہے. اگر سورج غروب ہو گیا آپ طواف شروع نہ کر سکے، سورج غروب ہو گیا اور آپ طواف شروع نہ کر سکے تو پھر آپ دوبارہ احرام پہن لیں گے. پھر کیا کریں گے؟ وہ جو مینا میں احرام اتارا تھا دوبارہ آپ محرم بن جائیں گے. پھر آپ کو طواف کرنا پڑے گا دوبارہ احرام پہن کر احرام کی حالت میں. پھر عام کپڑوں میں طواف نہیں ہوگا. اگر مغرب سے پہلے پہلے کر لیں گے تو عام کپڑوں میں طواف ہو جائے گا آپ کا. اگر سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونے کے بعد کرنا ہے یا اگلے دن کرنا ہے یا اس سے اگلے دن کرنا ہے تو پھر آپ نے احرام پہن لینا ہے، احرام کی حالت میں رہنا، احرام پہن لینا اور طواف کرنے تک احرام کی حالت میں ہی رہنا ہے. تو جن خواتین نے نماز نہیں پڑھنی، وہ مینار میں کینکریاں مارنے کے، بال کاٹنے کے اور قربانی کے بعد وہ طواف زیارت اس وقت تک نہیں کریں گی جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی. پاک ہونے کا انتظار کریں گی. اور اگر اس کو ایام ہی شروع ہوئے ہیں، مثلا 10 ذوالحجہ کو کینکریاں مارنے کے بعد، جب پہلے اس وقت ایام شروع ہوئے ہیں، آج ہی اس نے طواف کرنا تھا، آج ہی اس کو ایام شروع ہو گئے، تو اب ساتھ ہی اس کی جو ہے نا 14 15 16 تاریخ کو فلائٹ بھی ہے واپسی کی، فلائٹ بھی واپسی کی ہے. اس دن تک وہ پاک بھی نہیں ہو سکتی اور جو اس حالت میں عورت ہے وہ طواف نہیں کر سکتی. تو اب کیا کریں گے؟ تو ایسی عورت کے لیے مجبوراً یہ گنجائش ہے اسلام میں کہ وہ اپنے آپ کو لنگوٹ وغیرہ اچھی طرح کس کر باندھ لے گی اور وہ اس حالت میں طواف افاضہ، طواف زیارت کر لے گی. بے شرط ہے کہ کیا ہو، اس کی فلائٹ سے پہلے اس کا پاک ہونا ممکن نہ ہو، تو پھر مجبوراً وہ اس حالت میں طواف کرے گی. لیکن اگر اس کی فلائٹ لیٹ ہے، جانا اس کا لیٹ ہے، تو پھر وہ اس حالت میں طواف نہیں کر سکتی، پھر پاک ہونے کے بعد ہی طواف کرے گی غسل کے بعد. سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ طواف افاضہ، طواف زیارت کرنے کے فوراً بعد فارغ ہو کر آپ واپس چلے جائیں گے. کہاں پر؟ مینا میں. آپ نے اپنے ہوٹل میں نہیں ٹھہرنا، رات یہاں نہیں گزارنی. ہزاروں لوگ وہ اپنے ہوٹلوں میں آ کر آرام کرتے ہیں، وہ جاتے نہیں واپس. یہ مینا میں راتیں گزارنا فرض ہے، فرض. یہ حج کے فرائض میں شامل ہے. تو واپس جا کے مینا میں رات گزارنی ہے. اگر لیٹ تو آپ شروع کیا تھا، جب فارغ ہوئے ادھر نہیں رہنا، ادھر جانا واپس. آدھی رات کو بھی فارغ ہوئے تو واپس جانا، مکے میں نہیں ٹھہرنا. اچھا جی، یہ 10 تاریخ کے عمل مکمل ہو گئے. سب سے پہلا مزدلفہ میں فجر کی نماز، دعا، اس کے بعد جمرہ عقبہ کو سال کے کریاں، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حجامت، اس کے بعد احرام کھول کر کپڑے پہن کر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی. یہ سارے کام پھر واپس مینا میں. یہ 10 تاریخ کے یہ اعمال ہے. اب 11 اور 12 اور 13 3 دن باقی ہیں. ان 3 دنوں میں صرف ایک ہی کام ہے کرنا، بس، اور کوئی کام نہیں. 3 دنوں میں کتنے کام ہیں؟ صرف ایک ہی کام ہے حج کا. وہ ہے سورج کے ظہر کے بعد آپ نے تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کینکریاں مار دی. تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کینکریاں مار دی. جمروں والا نکال. یہ ہے یہ جو چھوٹا پہلے جو ہے نا چھوٹا جمرہ ہے، مینا سے آتے ہوئے سب سے پہلے یہ آئے گا. 11 تاریخ کو آپ نے ظہر کی نماز پڑھ کر آنا ہے اور پہلے آ کر اس چھوٹے جمرے کو کینکریاں مارنی ہیں ساتھ. چاروں طرف سے جہاں سے آپ کو آسانی ہو ادھر سے آپ کھڑے ہو کر کینکریاں
مار سکتے ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے حج کے اندر سب سے خطرناک جگہ یہ ہوتی تھی یہاں پر بڑا رش، اور رش کی وجہ سے بے پناہ موتیں ہوتی تھی، لوگ وہاں پر جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ تو پھر سعودی حکومت کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے ایک پل بنا دیا، 2 منزلیں ہو گئی، رش پھر بھی بڑا تھا، اب انہوں نے 5 منزلوں والا پل بنا دیا۔ کتنی منزلوں والا؟ 5 منزلہ پل، اور ہر جو منزل ہے نا اس پل کا رستہ ہے کہ ایک رستے کے اندر کھول دیا، جو مینار سے رستے آ رہے ہیں ادھر، جو ایک رستے میں آ رہا ہے وہ ایک پل پہ چڑھ رہا ہے، جو دوسرے سے آ رہا ہے وہ دوسرے پہ چڑھ رہا ہے، جو تیسرے سے آ رہا ہے وہ تیسرے پر چڑھ رہا ہے، جو چوتھے رستے پہ آ رہا ہے وہ چوتھے پہ چڑھ رہا ہے، جو 5ویں سڑک سے آ رہا ہے تو 5ویں رستے پہ چڑھ رہا ہے۔ تو اب بڑا آسان کام ہو گیا، رش نہیں ہوتا، بہت آسان ہو گیا اب کنکریاں مارنا، مشکل بھی نہیں رہا۔ تو 7 کنکریاں اس کو مارنی ہے، اور تھوڑا سا آگے ہٹ کر دائیں طرف اس کے چھوٹے جمرے کے دائیں طرف تھوڑا سا آگے ہٹ کر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا اور لمبی دعائیں مانگنی، اللہ کے نبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر دعاؤں سے فارغ ہو کر آپ نے درمیانے والے جبرہ وسطیٰ کے پاس آنا ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے، چاروں طرف سے جہاں سے بھی کھڑے ہو کر مارے ٹھیک ہے، اور اس کو مارنے کے بعد اس کے بائیں طرف آ جانا ہے اور منہ قبلے کی طرف کھڑے ہو کر لمبی دعا کرنی ہے۔ یہاں لمبی دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے تیسرے جمرے کے پاس جانا ہے، 7 کنکریاں اس کو مارنی ہے اور وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی، اور وہاں اس 7ویں کنکری اس تیسرے کو کنکریاں مارنے کا وہی طریقہ جو پہلے دن آپ نے 10 کو ماری تھی، مینار کو دائیں طرف، بیت اللہ کو بائیں طرف، اور 7 کنکریاں اس طرف سے کھڑے ہو کے مارنی، وہاں اس کے بعد دعا نہیں کرنی۔ یہ آپ کا 11 تاریخ کا عمل کیا ہو گیا؟ مکمل۔ اس کے بعد آپ 12 تاریخ کو بھی یہی کام کریں گے، بس یہ 3 جمروں کو کنکریاں ماریں گے، بس اور کوئی کام نہیں ہے آج کا۔ نمازیں جو آپ نے پڑھنی یا مینا میں ٹھہرنی ہے راتیں، اور یہ کام کنکریاں مار کر آپ فارغ ہیں۔ اگر آپ مکہ جانا چاہیں اپنے ہوٹل میں جا کر آرام کریں، حج آپ کا کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ اگر آپ تیسرے دن بھی کنکریاں مارنا چاہتے تو ٹھہر جائیں مینا میں، ٹھہر جائیں۔ اگر تیسرے دن نہیں مارنا چاہتے تو مغرب سے پہلے نکل جائیں مینا سے۔ اگر تیسرے دن مارنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھہریں، تیسرے دن بھی ظہر کے بعد کنکریاں مار کر آپ چلے جائیں۔ تو من تاجر فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ۔ تو اگر 12 کو جانا ہے نا تو 12 والے دن 13 کی کنکریاں نہیں مارنی، 13 کی کنکریاں معاف ہے، پھر 13 کی کنکریاں معاف ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ واپس میناج بیت اللہ چلے گئے، حج آپ کا مکمل ہو گیا، حج کے مناسک مکمل ہو گئے۔ ایک فریضہ رہ گیا صرف، وہ جب آپ واپس جانے لگیں گے، مکہ چھوڑنے لگیں گے، تو سب سے آخری کام جو مکے میں کرنا ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں طواف وداع۔ طواف یہ بھی فرض ہے، حج میں کیا ہے؟ فرض ہے، عمرے میں بھی فرض ہے طواف وداع۔ سب سے آخری کام مکے میں بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ اس طواف میں 7 مربع کی سائی نہیں ہے، صرف 7 چکر ہیں اور 2 رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں نے وہ آپ کو بتا دیا پہلے ہی، اپنا وقت یہ مختلف سیروں سپٹوں میں بندے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، حرمین کے اندر رہیں، باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں، ان کو گھومنے پھرنے میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، سیروں میں بالکل نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ بہت بڑا گھاٹا ہے جو اپنے آپ کو تھکاتے بھی ہیں اور ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ مدینے جانا یہ حج کا حصہ نہیں ہے، اس کا حج یا عمرے کے ساتھ کوئی لنک اور تعلق نہیں ہے، صرف اس لیے جانا ہوتا ہے مدینے میں کہ اللہ کے نبی کی مسجد دیکھنے، مدینہ پیارے پیغمبر کا شہر دیکھنے، اس لیے جانا ہوتا ہے، ورنہ اس کا حج یا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔